میرے ہاں تشریف لائے، یعنی ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاں تشریف لائے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے. یعنی میں یہ اب ترجمہ آپ کے سامنے ٹوٹل جو حدیث مبارکہ مکمل اس کا بیان کرنے لگا ہوں. تو آپ فرماتی ہیں کہ آقا تشریف لائے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب. آقا فرماتے ہیں کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس وجہ سے جو آنے والی ہے، اس برائی سے جو آنے والی ہے. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، تو اس محفل کی مناسبت کے لحاظ سے اصلاح احوال کا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آج عصر حاضر میں عربوں میں جو برائیاں پھیل گئی ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ ہمارا قبلہ تو وہی ہے اور ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے. اگر وہ قرآن و سنت کو اپنائیں گے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اگر نہیں اپنائیں گے پھر ہم نے تو انہیں سیدھا ہی کرنا ہے. اور تو بات تھوڑی ہے، طویل سی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، وقت بھی مختصر سا ہے، تو اس حوالے سے ہی بیان کرنا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب. آقا فرماتے ہیں کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے. کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے اس برائی کی وجہ سے جو آنے والی ہے، اس برائی کی وجہ سے جو آنے والی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ یعنی جس کے دن قریب آنے کو ہے، کہ جو یاجوج ماجوج ہے. آقا نے فرمایا کہ جو یاجوج ماجوج ہیں انہوں نے کیا کیا کہ آج میں نے دیکھا، آقا نے ہلکا بنایا انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کے، کہ میں نے دیکھا کہ اتنا سوراخ انہوں نے دیوار میں کر دیا ہے. کتنا سوراخ؟ اتنا. ہلکا بنایا شہادت کی انگلی کا اور انگوٹھے کا. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آج یاجوج ماجوج نے اتنا ہلکا بنا لیا ہے، اتنا سوراخ بنا لیا ہے ہلکے کے برابر اس دیوار کے اندر جہاں انہیں پیچھے قید کیا گیا ہے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو برائی ہے عربوں کے لیے. تو پھر آگے ام المومنین آپ عرض کرتی ہیں حضور کہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، تو کیا ان پر بھی عذاب آئے گا، یہ بربادی آئے گی اور تباہی؟ آقا نے فرمایا کہ جب خباثت بڑھ جائے گی نا، جب خباثت اور بڑھ جائے گی، فسق و فجور بڑھ جائے گا، تب بربادی ہے، ٹھیک ہے نا. جب برائی بڑھ جائے گی، فتنہ بڑھ جائے گا، فسق و فجور بڑھ جائے گا، خباثتیں بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، ظلم بڑھ جائے گا، تو تب کیا ہوگا؟ بربادی ہوگی. اب یہی حدیث مبارکہ یوں بھی بیان ہوئی ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے اور آقا کا چہرہ سرخ تھا. یعنی پہلی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آقا گھبرائے ہوئے تھے، لیکن یہ دوسری جو ہے اس میں آپ فرماتی ہیں کہ آقا نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ سرخ تھا. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساتھ ہی کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح اسناد کے ساتھ روایت ہوئی، اور کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ، کتاب الفتن کی، ٹھیک ہے نا. اور یہ باب قائم ہوا ہے، امام بخاری نے یہ پورا باب قائم کیا ہے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ باب قائم ہوا ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا اس بات آقا کے فرمان کے اوپر. تو اسی کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج عصر حاضر میں اس حدیث مبارکہ کے اوپر کچھ بحث و مباحثہ بھی ہوا ہے.
تو یہی حدیث مبارکہ آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی یہ بیان کی تھی، شاید آپ کو پتہ ہو. تو ان کے اوپر اعتراض کیا تھا عربوں نے اور کچھ پاکستان کے اہل حدیث حضرات نے، اور اندھی تقلید میں آ کر سمجھ لیں اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. اور پھر وہابی حضرات نے بھی اس کے اوپر مخالفت کی اور اختلاف رکھا کہ نہیں. اختلاف ان کا کیا تھا؟ خیر ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو یہ بیان نہ کیا اختلاف، کیونکہ ان کے اوپر تو اختلاف کیا. میں نے بعد میں اس کے اوپر اسٹڈی کی، سرچ کی، اور اس کو جو اس کے بارے میں بحث ہوئی حدیث مبارکہ کے بارے میں جو بھی گفتگو ہوئی اس کے اوپر میں نے سرچ کی اور دیکھا. تو یہ انہوں نے اختلاف رکھا اہل حدیث حضرات نے اور کچھ وہابی جو تھے انہوں نے. تو ان کا اعتراض کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں آقا کا فرمان ہے نا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس برائی سے جو آنے والی ہے. وہ کہتے ہیں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے آقا کا فرمان ہے، کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، عربوں کے لیے صرف نہیں. تو میں یہاں کچھ عقلی دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا تاکہ بات سمجھ آ سکے، اور چند باتیں میں بیان کروں گا اس حوالے سے، ان کے اختلاف کے حوالے سے. تو انہوں نے یہ اختلاف رکھا کہ نہیں جی یہ صرف عربوں کو آقا نے مخاطب نہیں فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان جو تھے نا وہ عرب میں ہی تھے، تو اس حوالے سے آقا کا جو فرمان تھا وہ عربوں کے لیے نہیں تھا، تو مسلمانوں کے لیے تھا، جمہور کے لیے جو بھی تھے. تو اس کی پہلی دلیل تو میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ آقا کا فرمان مسلمانوں کے لیے ہے اور پورے عالم اسلام کے لیے ہے، یہ ہم اس بات کو مانتے ہیں. تو اب بات اگلی دیکھنے والی ہے کہ قیامت صرف مسلمانوں پر ہی آنی ہے؟ یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے وہ کیا صرف مسلمانوں پر ہی آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ پوری دنیا پہ آنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں کہ آقا کا فرمان تو سبھی کے لیے ہے، لیکن جو تخصیص ہوتی ہے نا وہ حیثیت رکھتی ہے، مقام رکھتی ہے کہ آقا نے یہاں تخصیص فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بالخصوص عربوں کو ہی کیوں مخاطب فرمایا؟ آقا نے عربوں کو ہی کیوں مخاطب فرمایا؟ آپ فرما دیتے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہلاکت ہے، یہ تو آقا کی شان نا. بس اب دیکھیں اگلی دلیل. اب یہ ان کے اس جو اختلاف کے اوپر میں یہی دلیلیں دینا چاہ رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی عربوں کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے. یہ آپ کے سامنے میں نے ایک رکھ دی کہ فرمان آقا کا سبھی کے لیے، لیکن قیامت جو آنی ہے وہ پوری دنیا پہ آنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ عرب یہ نہ سمجھے کہ بھائی اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے اور بچانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کریں کہ بھائی نہیں سارے نے بچ آنا ہے، اسی نہیں کر لے. تو بات یہ انہیں سمجھنی چاہیے کہ بھائی بالخصوص کسے مخاطب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالخصوص کسے مخاطب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن تو عالمگیر ہے، قرآن تو عالمگیر ہے، اسی طرح آقا کا فرمان بھی عالمگیر ہے، آقا کا فرمان بھی عالمگیر ہے. اور یہ تو ایک الگ سے ٹاپک ہے نا کہ بعض مستشرقین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آقا نبی اعظم حبیب اعظم کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی ان کو مانتے ہیں کامل انسان کی حیثیت سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگلی دلیل جو اس بات پہ ہے، جو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حدیث جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تو عربوں کے لیے نہیں، بالخصوص عربوں کے لیے نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے، تمام مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور تو پھر آگے بھی سنیں. اب بات سوچنے والی ہے کہ جو عربوں کو آقا نے مخاطب فرمایا کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے، تو ایک وقت کے لیے ہم سمجھ لیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے، ان کے اختلاف کی بنا پر کہ یہ حدیث تمام مسلمانوں کے لیے. تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ زوال کی لپیٹ میں کون کون آتا ہے، یعنی زوال کی لپیٹ میں کون کون آتا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ آئی کہ اگر عذاب آیا، یعنی عربوں کو جو مخاطب کیا، اگر مسلمانوں پر عذاب آیا تو اس کی لپیٹ میں سارے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اب بات دیکھنے والی ہے کہ عربوں نے جو لاسٹ ٹائم یہ کانسرٹ کروایا میوزک، سعودی عرب میں ریاض میں جب میوزک کانسرٹ ہوا، تو
بات پھر وہی آ گئی نا جو انہوں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تو بالکل ٹھیک بات ہے، انہوں نے جو کانسرٹ کروایا تو پھر تمام دوسرے ممالک کے مسلمان بھی وہاں گئے۔ پاکستان سے اس کی ٹکٹ تقریباً تھی کانسرٹ کی 25 سے 30 ہزار پاکستانی، 25 سے 30 ہزار اس کی ٹکٹ تھی، تو جس میں 80 ہزار تک لوگوں نے شرکت کی۔ اس میوزک کانسرٹ میں کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ 80 ہزار لوگ، جس میں غیر ملکی دوسرے بھی تھے اور پاکستانیوں نے بھی بالخصوص میں شرکت کی، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ بھائی انہوں نے اگر اس کار خیر کو انجام دیا تو دوسرے مسلمانوں نے بھی شرکت کی، ٹھیک ہے نا۔ جو انہوں نے پہلے یہ اختلاف رکھا کہ بھئی یہ حدیث تمام مسلمانوں کے لیے، تو پھر یہ ان کا عمل بھی تمام مسلمانوں کے لیے ہو گیا، جو دوسرے مسلمان بھی وہاں شرکت کے لیے گئے۔ تو یہ بڑے شرم کی بات ہے اور بے حیائی اور بے پردگی کی بات ہے، وہ تو خیر میں آگے بات کروں گا نا جو جو وہاں ہوا۔ تو اس حوالے سے میں ایک ضمناً بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ولی عہد بنا محمد بن سلیمان، اس کا پہلا کارنامہ ہی دیکھ لیں ولی عہد بنتے ہوئے، اس نے کیا خدمت سر انجام دی اسلام کی، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے میں اپریشیٹ کروں گا اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہ انہوں نے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس رکھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اور اللہ انہیں اس کا اجر دے اور اس میں اللہ تعالیٰ انہیں مزید طاقت دے تاکہ وہ نیک کاموں کو انجام دیں۔ تو پھر آگے یہ بات بھی دیکھنے والی ہے، اب بندہ ایک دم سے نیند سے بیدار ہو تو کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک عقلی دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بندہ جو ہے ایک خواب دیکھے، کوئی ایسا خواب دیکھ لے اور اچانک اس کی آنکھ کھل جائے اور پھر وہ اسی خواب کے بارے میں سوچتا ہے کہ بھئی میں نے دیکھا کیا، یہ کیا دیکھ لیا میں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو حدیث مبارکہ مطابق نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے ایک دم سے فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل للعرب، آقا یہ فرما سکتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے ہلاکت ہے اس برائی سے جو آنے والی ہے۔ آقا نے یہی کیوں فرمایا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے؟ اب آقا کو تو پتا تھا نا کہ ہلاکت مسلمانوں کی شروع ہونی ہے تو عربوں سے ہی شروع ہونی ہے۔ ہلاکت اگر مسلمانوں کی شروع ہونی ہے تو وہ کہاں سے شروع ہونی ہے؟ عربوں سے ہی شروع ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے ایک اور بات، پھر جب ام المومنین نے عرض کی کہ حضور کہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، صالح بندے بھی ہوں گے، تو کیا ان پر بھی یہ عذاب آئے گا؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب خباثتیں بڑھ جائیں گی نا اور ظلم اور فتنہ بڑھ جائے گا تو پھر سبھی اسی کی لپیٹ میں آئیں گے۔ پھر وہ تو الگ سے ایک ٹاپک ہے نا کہ قیامت کی علامات جو تھیں وہ کون کون سی ہیں، جب نیک بندے جو ہوں گے وہ جنگلوں میں چلے جائیں گے اور وہاں جا کے پھر عبادت میں مصروف ہوں گے، دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے تاکہ برائی میں مبتلا نہ ہوں، وہ ایک الگ سے بات ہے۔ بات صرف میں یہ جو موضوع اپنایا کہ عربوں کے لیے جو ہلاکت آقا نے بیان فرمائی اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں بات سوچنے والی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا صرف یہ ایک حدیث مبارکہ نہیں ہے، آگے بھی سنیں۔ صحیح مسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ فرماتے ہیں کہ تو دیکھے گا کہ صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر آقا نے فرمایا کہ آپ لوگ دیکھو گے کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں چرواہے وہ امارات بنانے میں فخر کریں گے، امارات بنانے میں کیا کریں گے؟ فخر کریں گے۔ کون؟ ننگے بدن اور چرواہے، یعنی وہ حاکم بن جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے عوام کے اور امیر ہو جائیں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اوپر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس زمام حکومت آ جائے گی، یعنی ایسی حکومت آ جائے گی کہ وہ جبراً لوگوں پر حکومت کریں گے اور پھر کسی کی نہیں سنیں گے، امام قرطبی فرماتے ہیں۔ پھر آگے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ عمارتوں سے فخر سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی جب عمارت بنانے کا ارادہ کرے گا تو وہ یہ چاہے گا کہ میری عمارت سب سے بلند ہو اور خوبصورت ہو۔ اب اس مقام، یہ مقام جو ملا یہ عربوں کو ہی مل رہا ہے، اب یہ مقام جو مل رہا ہے نا اور یہ اپنا شان جو مل رہی ہے اس وقت عربوں کو ہی مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ننگے بدن چرواہے تھے، وہ سعودی جو ڈاکو تھے اور جنہیں نہ دین کا پتہ
نہ آقا کے ساتھ محبت کے تقاضوں کا پتہ، نہ قرآن کے ساتھ، نہ اللہ کے ساتھ محبت کے تقاضوں کا، وہ حاکم بن بیٹھے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، حجاز مقدس کو یعنی حرمین شریفین کو خلافت عثمانیہ سے بھی الگ کیا، خلافت عثمانیہ سے بھی الگ کیا کہ نہیں جی ہم خود سے اس کو کنٹرول کریں گے، حجاز مقدس کو خود نظام شریعت قائم کریں گے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں جو نظام شریعت ان کا کام، وہ بھی میں بتانے لگا ہوں۔ تو یو اے میں، عرب امارات میں یہ سسٹم تو ویسٹرن جو ہے وہ پہلے سے ہی آ گیا ہے۔ مغربی کلچر جو ہے عرب امارات میں، دبئی میں، قطر میں، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح بحرین میں، دیگر عرب جو امارات ہیں وہاں یہ ویسٹرن کلچر آ چکا کافی عرصے کا، کافی سال پہلے۔ لیکن بات یہ دیکھنے والی ہے کہ عرب بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ وہ مقدس سرزمین کہ جہاں نبی اعظم تشریف فرما ہوئے، اور جہاں اللہ کا قرآن اترا، اور جن کی زبان میں قرآن اترا۔ اب جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ بھی انہی عربوں کے لیے ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہاں کون سا چرواہا امیر ترین ہوا پاکستان میں؟ کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہو کو ننگے بدن والا، بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتی کے، جس کے پاس جوتی پیسے ہی نہیں ہیں جوتی لینے کے لیے، نہ کپڑے پہننے کے لیے، اور وہ چرواہا جو ہے بیچارہ بکریاں لے کے اپنا روزی کماتا، وہ کوئی امیر ہوا یہاں پاکستان میں؟ بتائیں مجھے، اگر کسی نے اپنی نظر میں دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں، میری نظر میں تو نہیں، اور نہ اب تک کسی نے دیکھا، نہ میڈیا پہ آئی بات، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی وہ بندہ جو چرواہا تھا امیر ترین ہو گیا۔ عموماً یہی دیکھنے میں آیا کہ وہ بھائی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا تھا، کوئی کام کرتا تھا کوئی فیکٹری میں یا کسی اور چیز میں، تو کسی نے چونا لگایا، دھوکہ دھڑی سے کوئی امیر بن گیا، اور کسی کو کامیابی اللہ نے عطا کی۔ عموماً یہی سننے میں آتا ہے، لیکن آج تک یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ کوئی چرواہا جس کے پاس پیسے نہیں اتنے جوتی لینے کے اور کپڑے لینے کے، وہ امیر ترین ہوا اور عمارتیں بنائی ہوں اس نے، پلازے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے نا، بلڈنگز بنائی۔ یہ تمام کی تمام علامات عربوں میں ہیں۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا نا کہ ویل للعرب، عربوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ آقا کو معلوم تھا نا، اب وہ خود اپنے اوپر تو بات آنے نہیں دیتے، اپنے اوپر تو بات آنے نہیں دیتے، آنے دیں تو پھر سارے مسلمان ان کے مخالف ہو جائیں۔ ان سے تو وہ حکومت جو تھی، ملوکیت میں تو یہی کچھ ہوتا نا، وہ ملوکیت ہے ان کی حکومت، ٹھیک ہے نا۔ اسلام کا تو یہ نظام نہیں نا، اسلام تو جمہوری نظام اور خلافت کا نظام کا درس دیتا ہے نا۔ جو یہ ملوکیت ہے ان میں جو ابھی تک ختم نہیں ہوئی، جو آقا کا فرمان ہے کہ وہ حکومت کریں گے اور عمارتیں بنانے میں کیا کریں گے؟ فخر کریں گے، عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ اور پھر دیکھیں یہ تمام علامتیں عربوں میں ہی ہیں، کیونکہ عربوں کا جو پیشہ تھا نا قدیم، وہ غلہ بانی ہی تھا۔ عربوں کا قدیم پیشہ وہ کیا تھا؟ غلہ بانی تھا، اور یہ پیغمبری بھی پیشہ بھی تھا، بہت سے پیغمبروں نے اس کو اپنایا، ٹھیک ہے نا۔ تو عربوں کا یہ قدیم پیشہ اور خاندانی پیشہ تھا، چرواہوں کا اور غلہ بانی کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے تو آقا نے فرمایا کہ ننگے بدن اور ننگے پاؤں چرواہے تنگ دست، وہ عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ آج آپ دیکھیں برج خلیفہ جو بنا دبئی میں ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد وہ سب سے بلند عمارت ہے دنیا کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، وہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اب کسی طرح ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے کہ میری عمارت سب سے بلند ہو۔ اب جدہ میں جو عمارت بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو برج خلیفہ نا، تو اس کا نام رکھا گیا برج العرب، عرب کا برج یعنی عرب کی عمارت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جو بانی ہے نا، اور جو اس کے بنانے والا ہے شہزادہ ولید بن طلال، اس نے اس کی شروعات کی ہے اور وہ تعمیر ہو رہی ہے جدہ میں۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں برج خلیفہ سے بھی بلند عمارت بناؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام عرب مصادق ہیں ان احادیث کے، ان پر یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب وہ مانے یا نہ مانے، ایک عقل مند بندہ وہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا کہ کس کی عمارتیں بلند ہیں اور کس کی نیچی ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسی عمارت دکھا دیں، کوئی نہیں اتنی اونچی عمارت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عربوں میں یہ عمارتیں بن رہی ہیں، اور وہ آقا کا تو فرمان سچ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسری حدیث مبارکہ جو عربوں کے لیے آقا نے بیان فرمائی پیشن گوئی، وہ کیا تھی؟
آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے عربوں کی جو سرزمین ہے وہ آباد ہو جائے گی، وہ سرسبز ہو جائے گی۔ اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے آپ کے سامنے جدہ میں اور مکہ شریف میں سیلاب بھی آ چکے ہیں بارشوں کی وجہ سے، بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور پھر انہوں نے اب جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی زمینوں کو سرسبز بنانا شروع کر دیا۔ سائنسی ٹیکنالوجی جدید کے ساتھ کیا کیا، اپنی زمینوں کو وہ سرسبز بنانا شروع کر رہے ہیں۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی ہے نا کہ عرب جو ہے نا ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں گی، آباد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے چل کے آپ دیکھیں گے وہاں ڈیم بھی بنیں گے اور نہریں بھی بنیں گی اور وہ آباد ہو جائیں گی ان کی سرزمینیں، پہاڑوں پر گھاس اگنا شروع ہو جائے گا، فصلیں اگنی شروع۔ اب عرب کو آپ شاید جانتے ہوں یا نہ جانتے ہو، عرب گندم میں خود کفیل ہو گیا، گندم میں تو آلریڈی خود کفیل ہو گیا۔ اب یہ آگے آگے اور بھی باتوں میں وہاں ہریالی آئے گی، تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے عالی شان ہے۔ اب آگے دیکھیں ان کا جو زوال کا سفر ہے نا عربوں